السلام علیکم۔ سب سے بڑا وظیفہ۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کر کمنٹ میں ڈل لکھ دیں۔ یہ درود پڑھنا آپ کے آخرت میں ضرور کام آئے گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ اب آتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ کبھی کبھی انسان تھک جاتا ہے، دل بوجھل ہو جاتا ہے، زبان خاموش رہتی ہے، مگر دل میں طوفان اٹھتے ہیں۔ ایسے وقت میں انسان در در بھٹکتا ہے، کسی سے دعا کرواتا ہے، کسی سے وظیفہ پوچھتا ہے، لیکن اکثر ہم بھول جاتے ہیں کہ سب سے بڑی دعا، سب سے بڑا وظیفہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ سب کو ایسی سچی بات سنانے جا رہی ہوں جو اگر آپ نے سمجھ لی تو آپ کی رات کی نیندوں کی تھکن، دل کا دکھ سب آسان ہو سکتا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ انہوں نے فرمایا تھا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل کبھی غمگین نہ ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے رہو۔ حضرت رومی رحمت اللہ علیہ نے درود شریف کو دل کا پانی کہا ہے۔ جب دل پر گناہوں کی گرد جم جائے تو درود شریف ہی وہ چشمہ ہے جو دل کو دھو دیتا ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنا اللہ کا ذکر ہے اور وہی اصل طاقت ہے۔ اب سوچئے کہ ہم کتنے غافل ہیں، جب وقت ملتا ہے تب دعا کر لیتے ہیں مگر درود شریف کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، درود وہ دعا ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی۔ کتنی عجیب بات ہے، ہم ہر کام میں شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں مگر سب سے بڑا شارٹ کٹ درود شریف ہم بھول جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ سوچئے گا، جس عمل میں اللہ اور خود اس کے فرشتے شریک ہوں وہ عمل کتنا بڑا ہوگا۔ درود شریف پڑھنے سے دل نرم ہوتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، رزق میں برکت آتی ہے، دشمنوں سے حفاظت ملتی ہے۔ ایک سچا واقعہ سنو۔ ایک غریب شخص تھا، روزگار کی تلاش میں مارا پھرتا تھا۔ کسی نے اس کو کہا، روزانہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کرو۔ کچھ ہی دنوں بعد اس کا ایک پرانا دوست ملا، کام دیا اور وہی کام اس کی قسمت کھول گیا۔ اب بھی وہ شخص درود شریف کو نہیں چھوڑتا اور کہتا ہے، یہی میرا اصل وظیفہ ہے۔ سرکار واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ فرمایا، نماز کے بعد درود شریف پڑھنا، کیونکہ یہ اس کی محبت کا اعلان ہے جس کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص دن میں کم از کم 100 بار درود شریف پڑھتا ہے اس کا نام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ سوچئے، اگر آپ کا نام اس دربار میں پیش ہو تو کیسا لگے گا؟ درود شریف وقت نہیں مانگتا، نیت مانگتا ہے۔ کام کرتے ہوئے، سوتے جاگتے، چلتے پھرتے بس دل سے پڑھو۔ یاد رکھو، جس زبان پہ درود شریف ہوتا ہے وہاں غیبت نہیں ہوتی، دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہوتی ہے، وہاں نفرت نہیں ہوتی۔ مولانا رومی فرماتے ہیں،
دل کو سنوارنا ہے تو اس در پر جھک جاؤ جس کے صدقے خدا بھی دیتا ہے۔ درود شریف ہر حال میں ساتھ دینے والا دوست ہے، یہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑتا، تمہارے دکھوں کو ڈھانپ لیتا ہے۔ آخر میں بس یہ کہ درود شریف وہ قرض ہے جو انسان خود کو دیتا ہے اور اللہ تعالی وقت پر کئی گنا بڑھا کر لوٹا دیتے ہیں۔ آج ایک عہد کر لو، نہ صرف خود پڑھو بلکہ بچوں کو بھی اس کی عادت ڈالو۔ ایک گھر جہاں درود شریف پڑھا جائے وہاں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ روزانہ 1000 بار درود شریف پڑھنا مشکل لگے گا مگر پھر نور برسے گا، دروازے کھلیں گے اور دل ہرا ہو جائے گا۔ روح کو پاک کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ درود شریف کی کثرت ہے۔ درود شریف پڑھنے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ضرور ملتی ہے، اور جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ حاصل ہو گئی اس کی دنیا بھی سنور گئی اور آخرت بھی۔ ہر چیز ایک حد میں اچھی لگتی ہے مگر درود شریف کی کثرت بے حد اچھی لگتی ہے۔ درود پاک انسان کو بغیر مرشد کے اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیتا ہے، کیونکہ باقی اذکار میں شیطان دخل اندازی کر لیتا ہے، لہٰذا مرشد کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ لیکن درود شریف میں مرشد خود سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لہٰذا شیطان دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ آخر میں ہم سب دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہماری زبانوں کو درود شریف سے آباد کر دے اور ہمارے دلوں کو روشن کر دے، ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ عطا فرما دے، آمین۔ یا اللہ میری موت آسانی والی کرنا، سر سجدے میں ہو اور جان نکل جائے، جمعے کا دن ہو، مکہ مدینے کا شہر ہو، کفن زمزم میں تر ہو، قبر جنت البقیع میں ہو، جب دفنانے جائیں تو قبر پھولوں سے بھری ہو، قبر بند ہو تو جنت کی روشنی ہو۔ یا اللہ تو مجھے ایسا بنا دے کہ یہ دعا میرے حق میں قبول ہو جائے، تیرے پسندیدہ بندوں میں میرا شمار ہو جائے۔ جس کو اپنے لیے یہ دعا کروانی ہو وہ اس دعا کو اتنا شیئر کرے کہ ہر مکہ مدینے کی گلیوں میں یہ دعا پہنچ جائے، اور جس نے اس دعا پر آمین لکھا ہے اللہ پاک یہ دعا ان سب کے حق میں بھی قبول و منظور فرمائے۔ بے شک تو ہی دعاؤں کا سننے والا ہے، تو ہی دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے۔ ہم سب کے لیے بھی اللہ پاک اس دعا کو قبول و منظور فرما لے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ سب کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کر دیں، اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔